برادران اسلام، میرے عزیز محترم اور مکرم سامعین کرام، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 44 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی تھی۔ جیسا کہ عرض کیا تھا کہ یہاں ان آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کا بیان فرمایا جو ایمان اور نیک اعمال کرنے اور ایمان کو لانے اور حاصل کرنے اور قبول کرنے کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ وہ دو چیزیں بیان فرمائی تھی، ایک ہے حب مال، دوسری ہے حب جاہ۔ مال کی محبت، دولت کی محبت، عہدے کی محبت، اپنی عزت کروانا، خود غرضی، یہ تمام وہ بیماریاں ہیں جو انسان کی روح میں چھپی ہوئی ہے اور انسان کے دل میں ایمان کو قبول کرنے سے روکتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کو اللہ رب العالمین کی بندگی کرنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کرنے میں رکاوٹ بنتی ہے۔ اس کا علاج بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تھا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ اگر تم صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد مانگو تو تمہارے اندر سے یہ دونوں بیماریاں ختم ہو جائیں گی، جس کے نتیجے کے طور پر تمہارے دل میں ایمان بھی راسخ ہو جائے گا اور اللہ رب العالمین کی اطاعت گزاری کرنا بھی آسان ہو جائے گی۔ محترم سامعین کرام، اس کے درمیان میں ہم نے کچھ مسائل بیان فرمائے تھے، جیسے کہ نماز کے متعلق کہ نماز کو قائم کرنے کا مطلب کیا ہے، کہ نماز کو اپنی شرائط اور آداب کے ساتھ پاک صاف ہو کر سچے دل کے ساتھ خشوع خضوع اخلاص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس کی عبادت کرنا۔ زکوٰۃ کہتے ہیں اپنے حق حلال کی کمائی میں سے جو شریعت نے حصہ مقرر کیا ہے اس کو اللہ کی بارگاہ میں اس کے حکم اور فرمان کے مطابق خرچ کرنا زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے مسئلہ بیان فرمایا تھا باجماعت نماز ادا کرنے کے بارے میں۔ نماز تو ہر شخص پڑھتا ہے، ہر جگہ پڑھتا ہے، لیکن جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ان آیات میں دیا، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، تم رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکوع کرو۔ اب یہ کب ہوگا؟ جب ہم جماعت میں ہوں گے تب ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رکوع کریں گے۔ جب اپنی اپنی نماز پڑھیں گے تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل نہیں سکتے۔ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر سجدہ کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رکوع کرنا، یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم ایک امام کے پیچھے سب اکٹھے ہو کر جماعت سے نماز پڑھیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ حدیث کہ جو شخص نمازوں کو ایسی جگہ میں جہاں اذان ہوتی ہو وہاں جا کر ادا کرنے میں غفلت اور سستی و کوتاہی برتے گا تو وہ ایسا ہے گویا اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑ دی۔ جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طور طریقہ اور سنت چھوڑ دی وہ گمراہ ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص نماز کو باجماعت ادا نہیں کرے گا وہ آسانی سے شیطان کا شکار ہو کر گمراہی میں پھنس جائے گا۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے، جیسا کہ ایک مرتبہ کسی بزرگ کے سامنے کسی نے بیان کیا کہ ہمارے دور میں مہنگائی زیادہ ہے، اخراجات بڑھ گئے ہیں اور آمدنی کم ہے۔ غالباً حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان سے لوگوں نے شکایت کی جیسے آج کل ہمارا حال ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، اخراجات اور ضروریات زیادہ ہیں، آمدنی کم ہے، ہم پریشان ہیں، کیا کریں، کوئی حل بتا دیں۔ تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، لوگوں میری بات غور سے سنیں کہ جب انسان کی اہمیت اللہ کے دربار کے اندر ہلکی ہو جاتی ہے تو یہ دنیا کی چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، اور جس وقت انسان کی اہمیت اللہ کی بارگاہ میں بڑھ جاتی ہے، وزنی ہو جاتی ہے، بھاری ہو جاتی ہے، تو پھر یہ چیزیں خود بخود سستی ہو جاتی ہیں۔ یہ کہنے میں تو دو باتیں انہوں نے فرمائی لیکن بڑی عجیب باتیں ہیں۔ فرمایا انسان کی اہمیت کب کم ہوتی ہے؟ جب انسان کے اندر ایمان
اس طرح کامل نہیں رہتا جیسا کہ حق ہے، اور انسان نیک عمل کرنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں انسان کی اہمیت اور وقت اور قیمت کم ہو جاتی ہے۔ جب ایمان اور عمل نہ ہونے کی وجہ سے قیمت کم ہوتی ہے انسان کی، تو پھر دنیا کی چیزوں کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ فرمایا اس کی مثال ایک ترازو کی طرح ہے۔ ترازو میں دو چیزیں ہیں، ایک طرف انسان ہے، دوسری طرف دو چیزیں رکھیں گے، یا تو ایمان اور عمل رکھیں گے تو پھر انسان کی قیمت جو ہے وہ بڑھ جائے گی، اور یہ دنیا کی ساری چیزیں ان کی قیمت گر جائے گی، اور انسان کے لیے اسباب کے لیے پہنچنا آسان ہو جائے گا۔ اور اگر انسان بے ایمان ہو جائے گا، انسان کا ایمان کمزور ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کے اعمال ختم ہو جائیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے، اللہ کا ذکر فکر نہیں کریں گے، اپنی دنیا میں مست رہیں گے، اپنی خواہشات میں مصروف رہیں گے، اور دن رات کمائی کی فکر، بیماری کی فکر، پریشانیوں کی فکر، مہنگائی کی فکر سب کو کھائی جا رہی ہے، سکون ختم ہو جائے گا، اور لوگ عمل کو چھوڑ دیں گے۔ جب لوگوں نے نیک عمل کرنا چھوڑ دیا، انسان کی قیمت گر جائے گی، دنیا کی چیزوں کی قیمت بڑھ جائے گی۔ تو فرمایا جاؤ اب فیصلہ کر لو، تم اگر اللہ کی بارگاہ میں قیمتی بننا چاہتے ہو تو دنیا کی چیزیں رب العالمین کے ہاتھ میں ہیں، وہ ایک دم ان کو چھوڑے گا اور وہ سستی ہو جائے گی، اور ان کی قیمت اور وقت ختم ہو جائے گی۔ آج دیکھیں لوگ کہتے ہیں پیسے کی قیمت ختم ہو گئی، ڈالر کی قیمت زیادہ ہو گئی، جس کی وجہ سے ہمارے ملک میں مہنگائی آ چکی کہ ہمارے ملک میں کاروبار ڈالروں میں ہوتا ہے، اس وجہ سے مہنگائی ہوتی ہے۔ اب اس مہنگائی کا رونا ہر شخص رو رہا ہے، لیکن اس بات کی طرف کوئی دھیان نہیں ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کہاں کھڑے ہیں، اللہ کی نظر میں ہماری کیا قیمت ہے۔ تو آئیے ہم بھی اپنی ایمان کو کامل رکھیں اور نیک اعمال کرنے کی کوشش کریں گے نیک اعمال کرنے کی، تو ہماری اہمیت بڑھ جائے گی، یہ ساری چیزیں خود بخود ہمارے کنٹرول میں آ جائیں گی۔ تو میں نے عرض کیا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کریں، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ مل کر نماز پڑھیں، یہ جماعت سنت مؤکدہ ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ غفلت اور ظلم اسی عبادت کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ایک اور مسئلہ بیان فرمایا تھا کہ قرآن کریم فرماتا ہے اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم کرتے ہو، خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ یہاں سے اللہ رب العالمین ایک وہ بری خصلت اور عادت کو بیان فرماتے ہیں جو یہود کے اندر موجود تھی۔ وہ کیا تھی؟ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا مختصر اشارے کے ساتھ کہ جن یہودی علماء کے رشتہ دار اسلام قبول کر چکے، تو جب وہ آپس میں ملتے تو یہ مسلمان اپنے عزیز رشتہ داروں کو اسلام کی دعوت دیتے کہ تم بھی کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لو، تو جواب میں وہ ان کے علماء، ان کے مذہبی لوگ کہتے تھے اے لوگوں، ہم یقین رکھتے ہیں اس بات پر کہ تمہارا دین برحق ہے، تم ابھی اپنے نبی اور اپنے دین کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا۔ تو پھر وہ کہتے تھے اگر تمہیں اتنا یقین ہے ہمارا دین سچا، پھر قبول کیوں نہیں کرتے؟ تو وہ جواب دیتے تھے ہم قبول نہ کرنے کی ہماری وجہ یہ ہے، ہماری کچھ حکمتیں ہیں اور ہماری کچھ ضرورتیں ہیں، ان مجبوریوں کی وجہ سے ہم اسلام کو قبول نہیں کر سکتے۔ اللہ نے جواب میں فرمایا اچھا، لوگوں کو کہتے ہو دین تمہارا ٹھیک ہے اور خود دین کو قبول نہیں کرتے، اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو، خود بھول جاتے ہو اپنے آپ کو۔ یہ بظاہر ان الفاظ میں خطاب یہودی اور بنی اسرائیلوں کو ہے، لیکن معنی کے لحاظ سے یہ خطاب قرآن کریم کا ساری دنیا کے ان لوگوں کو ہے جو واعظ ہیں، مبلغ ہیں، علماء ہیں، ربانیین لوگ ہیں، جو بڑے عہدے پر ہیں۔ کوئی بھی مسلمان جو دوسروں کو نصیحت کرتا ہے، ہر اس شخص کے لیے یہ حکم ہے کہ دوسروں کو حکم کریں نیک اعمال کا، لیکن اپنے آپ پہ بھی کوشش کریں، جن نیکیوں کا حکم دوسروں کو کرتے ہو ان پر خود بھی عمل کرنے کی کوشش کریں، ورنہ بہت بڑے جرم کے اندر گرفتار ہو جائیں گے۔ ایک حدیث پاک ہے سرکار تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں شب معراج میں میرا گزر کچھ ایسے لوگوں پر ہوا جن کے ہونٹ اور جن کی زبانوں کو آگ کی کینچیوں سے کاٹا جا رہا تھا، اعاذنا اللہ من۔ تو میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون بد نصیب ہے
جن کے ہونٹوں کو اور زبان کو کاٹا جا رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتایا گیا جبرائیل نے، آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دنیا دار، واعظ اور نصیحت کرنے والے ہیں، جو لوگوں کو تو نیکی کا حکم کرتے ہیں، خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی زبانیں اور جن کے ہونٹ آج اس جہنم کی آگ کی بنی ہوئی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس طرح ابن اساکر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس وقت لوگ جنت میں جنتی اور دوزخ والے دوزخ میں داخل ہو جائیں گے تو وہاں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے، جیسے ہم دنیا میں ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ تو کچھ جنتی جو جاننے والے ہوں گے ان میں سے کچھ جنت میں داخل ہو جائیں گے، کچھ جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ تو وہ جنتی لوگ جہنم والوں سے سوال کریں گے، کیا وجہ ہے؟ آخر وہ کون سی ایسی وجہ ہے جس کی بنا پر آپ لوگ جہنم میں داخل ہو گئے؟ حالانکہ آپ لوگ ہمیں نصیحت کیا کرتے تھے، ہم آپ کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کر کے دیکھو جنت میں داخل ہو گئے، لیکن آپ لوگ خود جہنم میں داخل ہو گئے، یہ کیا وجہ ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا، آپ ہمیں نیکی کا حکم کرتے تھے، آپ ہم سے پہلے جنت میں جاتے، لیکن یہاں معاملہ برعکس ہے کہ آپ نے ہمیں حکم دیا، ہم نے اس کے مطابق آپ کی کہی ہوئی باتوں کے مطابق عمل کر لیا، آج دیکھو ہم جنت میں ہیں اور تم ہمیں نصیحت کرتے تھے تم لوگ خود جہنم میں ہو، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا، مت پوچھو، وجہ یہی ہے ہم آپ لوگوں کو تو نیکی کا حکم کرتے تھے لیکن خود اپنے آپ کو بھول جاتے تھے، خود عمل نہیں کرتے تھے، جس کی سزا کے طور پر ہمیں جہنم میں داخل کیا۔ تو محترم سامعین کرام، یہاں ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ انسان کوئی بھی ہو، عالم ہو، مبلغ ہو، کوئی بھی مسلمان ہو، آج کوئی شخص بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں گناہوں سے معصوم اور پاک ہوں۔ ہر شخص کسی نہ کسی درجے میں گناہ ضرور کرتا ہے۔ تو سوال یہ ہے، اگر ہم سب کسی نہ کسی طرح گناہ کر لیتے ہیں، کوئی نہ کوئی گناہ جانے انجانے میں ہم سے ہو جاتا ہے، تو پھر سوال یہ ہے اللہ کے احکامات کی تبلیغ کون کرے گا؟ اللہ کے ان حکموں کو، دین کی معلومات جو آپ کے پاس ہیں، وہ دوسروں کو کون پہنچائے گا جو ہمارے ذمہ فرض ہے؟ اگر ہم اس مسئلے کی روح سے کہ بھئی ہم خود گناہ گار ہیں، ہم دوسروں کو بتائیں گے تو قیامت والے دن پکڑ ہوگی، اس خوف سے اگر ہم نیکی کی بات کہنا دوسروں کو چھوڑ دیں تو پھر کیا ہوگا؟ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور اللہ کے احکامات کی تبلیغ کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ جو مسلمان بھی تبلیغ میں کوتاہی کرے گا وہ قیامت کے دن عند اللہ مجرم ہوگا۔ تو اس مسئلے کو سمجھیے، قرآن کریم نے یہ فرمایا ہے کہ جو شخص خود بے عمل ہو وہ دوسروں کو اگر نیک عمل کی دعوت دیتا ہے، ایسے شخص کو سزا ملے گی۔ یہ تو فرمایا ہے اس کا جرم کی سزا تو قرآن نے بتائی ہے، لیکن قرآن نے اس بات سے منع نہیں کیا کہ تم خود گناہ گار ہو، دوسروں کو نیکی کی دعوت نہیں دے سکتے، اس بات سے قرآن نے نہیں روکا۔ لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے، علماء فرماتے ہیں اگر کوئی شخص خود بے عمل ہے لیکن اس کو پتہ ہے اس کے سامنے دین کا کوئی حکم اور دین کی کسی چیز اور عبادت کو لوگ نقصان پہنچا رہے ہیں یا بے عملی ہو رہی ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی خود شراب سے نفرت کر رہا ہے، دوسرا آدمی شراب پی رہا ہے، یہ تو آسان بات ہے کہ میں خود نہیں پیتا، میں دوسروں کو روک لوں گا، لیکن اگر کوئی خود شخص شراب پیتا ہے، اب خود گناہ کرتا ہے، تو کیا وہ دوسرے کو شراب جیسے گناہ سے روک سکتا ہے یا نہیں روک سکتا؟ ایک شخص خود نماز نہیں پڑھتا، کیا وہ دوسرے کو نماز پڑھنے کی ترغیب دے سکتا ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے، یہ دو چیزیں ہیں، یاد رکھیں۔ ایک ہے نماز نہ پڑھنا، یہ الگ گناہ ہے، لیکن اگر وہ نماز نہیں پڑھتا وہ ایک گناہ ہے، وہ دوسرا شخص اس کے سامنے، اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کے بہن، اس کے بھائی، اس کے عزیز یا کوئی بھی مسلمان نماز نہیں پڑھ رہا، تو یہ شخص اگر اس کو نماز کی طرف دعوت نہیں دے گا یہ ڈبل گناہ ہو جائے گا۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ آج بہت سے لوگ ہمارے معاشرے میں ذہن میں یہ بات رکھ کے بیٹھے ہیں،
بھائی ہم دوسروں کو دین کی تبلیغ کیسے کریں؟ ہم خود نہیں کرتے، ہم خود نماز نہیں پڑھتے، ہم دوسرے کو کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہم خود روزہ نہیں رکھتے، ہم دوسرے کو کیسے کہہ سکتے ہیں؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ وہ بہانہ ہے جس بہانے کی آڑ میں شیطان انسان کو گمراہ کر دیتا ہے کہ میں خود یہ کام نہیں کر رہا، میں دوسروں کو کیسے بتاؤں گا؟